بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان باطل زعم کا معنی گمان ہے، گمان یقین سے نیچے کہتے ہیں، لیکن زعم کا جب لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان ہے، یعنی یقین نہیں ہے، لیکن وہ گمان بھی باطل ہے۔ ایک دفعہ مثلا حق بات کا مجھے یقین نہیں ہوا ابھی تک، لیکن گمان ہو گیا یہ حق۔ ایک دفعہ غلط بنیادوں پر، غیر علمی بنیادوں پر میں کسی غلط چیز کا گمان میں نے پیدا کر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں زعم۔ اب آپ توجہ فرمائیں، زعم یعنی گمان باطل۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب اے رسول آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ظاہراً یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے اس نظام کی طرف نہیں، رسول اللہ کی طرف نہیں، اور طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک منافق تھا، مسلمان بنا ہوا تھا منافق، اس کا جھگڑا ہوا ایک یہودی کے ساتھ، یہودی حق پہ تھا اور یہ منافق باطل پر تھا۔ اس معاملے میں اس یہودی نے کہا، چونکہ جو حق پہ ہوتا ہے اس کو حق والی طرف کھینچتی ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں، کوئی بات نہیں میں یہودی ہوں لیکن فیصلہ کروانے کے لیے تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ چونکہ باطل پہ تھا، اس نے کہا نہیں ہمارے رسول کو چھوڑو، تمہارا ایک عالم ہے کعب ابن اشرف، وہ مشہور تھا بے ایمانی میں، وہ رشوت لے کے جو رشوت دیتا تھا اس کی حق میں فیصلہ کر دیتا۔ تو یہودی کہہ رہا ہے رسول اللہ کے پاس چلو، اور وہ منافق مسلمان جو بنا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کس کے پاس چلو؟ کعب ابن اشرف کے پاس چلو۔ تو یہ آیات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لائے ہیں، مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار، کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آیت الکرسی کے بعد کیا تھا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ تو اب اپنے فیصلہ اگر اللہ کی طرف آئیں، اس نظام کی طرف، تو نقصان ہونے والا تو فوراً طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان بے ایمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے کر جانا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں اور ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیتے۔ بے ایمان کبھی اللہ کے قانون کی طرف نہیں آئے گا، چونکہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، وہاں بے ایمانی کی سزا ملے گی، وہاں لہذا کرپٹ نظام کی طرف رجوع کرے گا تاکہ دے دلا کے اپنے حق میں فیصلے کروا لے۔ ایک حدیث میں نے نوٹ کی تھی، اس کی تفسیر جب میں پڑھ رہا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ روایت جو منقول ہے
تفسیر نمونہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب توجہ فرق، آپ نے اس قسم کی بات ولایت امیر المومنین کے بارے میں سنی ہوگی، اس قسم کی بات، آپ اس کو بھی سن لیں، خوب توجہ سے سن لیں۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ خدا کی عبادت کرتے ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں، اور نماز کو قائم کرتے ہوں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور خانہ خدا کا حج کرتے ہوں، اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہوں، لیکن کسی کام میں کہ جس میں کہ جو کام اللہ یا اللہ کے رسول نے کیا ہو اس میں اگر مگر کرتے ہو، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ اللہ، ایک دفعہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ سمجھے دین کا حکم ہے ہی نہیں، اس میں تردد ہے، وہ نہیں، پتہ چل جائے صاف کہ خدا نے یہ کہا ہوا یہ خدا کا حکم ہے، اس کے بعد وہ اگر مگر کرے اور کہیں کہ مثلا اگر یوں نہ کرتے تو بہتر ہوتا، یہ الفاظ یہاں پہ لکھے ہو، ٹھیک ہے، یا بولے نہیں دل میں ہو کہ اللہ نے یوں کیوں کیا، اللہ کے رسول نے یوں کیوں کیا، یہ نہ کرتے یوں کر لیتے تو بہتر ہوتا، دل میں ہو، زبان سے نہ کرے، اتنی ہی مقدار میں یہ مشرک ہے، اتنی ہی مقدار میں یہ مشرک ہے۔ اور پھر امام نے آیت تلاوت کی کہ جو آیت ابھی چند آیات کے بعد آ جائے گی، اور پھر وہاں پہ میں آپ کو دوبارہ اشارہ کر دوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آنے سے کتراتے اور ٹال مٹول کرتے۔ اللہ العلی العظیم۔